عالمی کتاب قرآن کریم ہے، یاد رکھیں، ہدی للعالمین، عالمی کتاب قرآن ہے، یاد رکھیں، ہدی للعالمین، تمام جہانوں کے لیے جو ہے یہ ہدایت ہے۔ اور واعظ جو ہے یہ بالقرآن ہونا چاہیے، قرآن کے ذریعے واعظ۔ وَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، یہ نا پھر ان سے مطالبہ ہے کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور معبود ہیں، اللہ کی صفت میں کوئی اور شریک ہے؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، آپ ان کو یہ جواب دیں کہ اگر آپ گواہی دیتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں کہ اللہ کی صفات میں یہ شریک ہے، لا أَشْهَدُ، میں تمہارے اس عقیدے پر میں گواہی نہیں دیتا ہوں، میں انکار کرتا ہوں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور کہہ دے ان سے، انما بے شک بات اس کے سوا نہیں، ہوا الہ واحد، وہ ایک ہی الہ ہے، معبود صرف وہ ہے، وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں بری ہوں، بے تعلق ہوں ان سے جن کو تم شریک بناتے ہو۔ توحید تمام مسائل کی بنیاد ہے، یاد رکھیں۔ اب ایک چیز یاد رکھیں مثال کے طور پر، بعض قرآن کریم کے اندر اصطلاحات ہوتی ہیں مسئلے کو سمجھانے کے لیے، اصطلاحات ہوتی ہیں۔ اب جتنی معاشرے میں اصطلاحات آج بھی ہیں، کچھ استعمال کی جاتی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ مبالغہ آرائی، کسی کو ڈرانا مقصود ہو تو ان کے لیے ہم الفاظ کیسے تعبیر کرتے ہیں۔ مثلا ایک شخص اپنے بچے کو کہتا ہے کہ میں آپ کو جان سے مار دوں گا یہ کام کیا تو۔ اب کوئی بھی والد اپنے بچے کو جان سے نہیں مارتا ہے، لیکن یہ ڈرانے میں مبالغہ کرتا ہے کہ بھائی سختی ہے، کہ بھائی یہ کام بہت برا ہے، کس پر تمہیں میں ایسی سزا دوں۔ بعض اوقات ایسے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی چھوٹا بڑا نقصان کر دے، یار آپ نے تو میرا بیڑا ہی غرق کر دیا نا۔ یہ تعبیرات ہوتی ہیں، اصطلاحات ہوتی ہیں۔ تو شرک کی مذمت میں یاد رکھیں قرآن کریم نے اتنا عجیب طریقے سے سمجھایا ہے، حالانکہ انبیاء علیہم السلام سے شرک کرنا محال ہے، کر ہی نہیں سکتے، یاد رکھیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ انبیاء شرک نہیں کر سکتے، محال ہے، لیکن مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم نے ایک فرضی صورت بیان کی ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور اے نبی ہم نے آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے ان کی طرف یہ وحی کیے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر بالفرض و محال تو بھی شرک کرے گا تیرے سارے اعمال ضائع کر دوں گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یہ خطاب اللہ نبی کو کر رہے ہیں، اور بواسطہ نبی اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ شرک کی وجہ سے آپ کے تمام اعمال کیا ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، آپ کی نماز ضائع، آپ کا روزہ، حج، زکوٰۃ، سارے کے سارے ضائع۔ تو توحید یاد رکھیں، عجیب بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ توحید میں دو پہلو ہیں، یاد رکھیں، توحید میں پہلو بھی دو ہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کی صفات کا اثبات ہو، ہم کہیں اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، یہ ایک جز ہے۔ نفی کرنا ساتھ اس کا حصہ ہے، یاد رکھیں کہ نفی بھی کریں کہ فلاں یہ حاجت روا نہیں، یہ مشکل کشا نہیں، یہ فلاں نہیں، یہ عبادت کے مستحق نہیں، چونکہ لا پہلے، وہاں پر نفی پہلے کی، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو جہاں نفی اور اس بات دونوں کو جمع کریں گے تو پھر توحید کا ادا ہوتا ہے، اور یہ چیز یاد رکھیں، بنیاد ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کنت ردف النبی علی الحمار صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ السلام کے ساتھ گدھے پہ سوار تھا، پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ ردیف کہتے ہیں پیچھے سواری، بیٹھنے والا، پیچھے بیٹھنے والا۔ تو رسول اللہ نے سوال کیا، یا معاذ، فقلت لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، آواز دی رسول اللہ نے، تو کہتے ہیں میں نے کہا حاضر ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے رسول اللہ نے، پیچھے معاذ بیٹھے ہیں، اور یہ معاذ بن جبل وہ صحابی ہیں کہ ایک موقع پر خود رسول اللہ نے کہا تھا، واللہ انی احبک، اللہ کی قسم مجھے تجھ سے محبت ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو یہ شان اور یہ اعزاز حاصل ہے۔ تو صحابی سے سوال کرتے ہیں، اتدری ما حق اللہ علی العباد، تم جانتے ہو معاذ اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے؟ وما حق العباد علی اللہ، اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے اور بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ تو معاذ کہتے ہیں، قلت اللہ ورسولہ اعلم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے۔
قال حق العباد علی اللہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ اور اللہ پر جو بندوں کا حق ہے اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، اللہ نے یہ حق اپنے ذمہ خود لیا ہے کہ اللہ اس کو قطعاً عذاب نہیں دے گا جو اس کے ساتھ شریک نہیں بنائے گا۔ اب قرآن کریم کا پھر مطالعہ کریں تو قرآن کریم نے حقوق کو ترتیب وار رکھا ہے۔ سب سے پہلا حق رکھا ہے اللہ کے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سب سے پہلے حق اللہ کے کہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ تو اللہ نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق رکھا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب یہاں پر بھی ایک بڑا راز ہے کہ والدین کا اتنا بڑا حق رکھا ہے کہ اللہ نے اپنے حق کے بعد، لیکن دوسری جگہ قرآن نے پھر کہا وَإِن جَاهَدَاكَ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اتنے بڑے حق والے بھی اگر تجھ پر بہت زور بھی لگا دیں کہ جن کا حق میں نے اپنے حق کے بعد رکھا، اگر یہ بھی تجھے حکم دے میرے ساتھ شرک تو ان کی اطاعت نہ کرنا، فَلَا تُطِعْهُمَا، اس مسئلے میں ان کی اطاعت بھی نہ کرنا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، یہ بھی دیکھیں نا کہ یہ نہیں کہا وَإِنْ آمُرَكَ، اگر تجھے حکم دیں جَاهَدَاكَ جوہد سے، رات دن ماریں، خوب تجھ پر جو ہے وہ مشقت کریں، مار مار کے سزا دیں، پھر بھی فَلَا تُطِعْهُمَا۔ ایک صحابی نے رسول اللہ سے آ کے سوال کیا تھا، یا رسول من احق بحسن صحابتی، سب سے زیادہ حسن سلوک کا میرے لیے مستحق کون ہے، سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ قال امک، تو نبی پاک نے فرمایا تیری ماں۔ قال ثم من، پھر کون ہے؟ اللہ کے رسول قال امک، پھر رسول نے فرمایا آپ کی ماں۔ قال ثم من، اللہ کے رسول پھر کون ہے؟ قال امک، پھر سوال کیا ثم من، قال ابوک، تین دفعہ رسول اللہ نے ماں کے بارے میں فرمایا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کی تمہارے لیے مستحق ماں ہے، ماں ہے، ماں ہے۔ چوتھی بار فرمایا کہ باپ ہے، اور باپ کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ یہ جنت کے دروازوں میں سے دروازہ ہے، چاہے تو اس کو قائم رکھ، چاہے تو اس کو کیا کر دے، توڑ دے۔ دوسری حدیث میں ہے، ترمذی میں ہے، مسلم میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رب کی رضا، رضا رب فی رضا الوالد، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، آپ کا والد آپ سے راضی ہے تو رب بھی راضی ہے۔ وسخط رب فی سخط الوالد، اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں، آپ کا والد آپ سے ناراض ہے تو آپ کا اللہ بھی آپ سے ناراض ہے۔ بعض اوقات اتنی مفسرین گہری باتیں لکھ لیتے ہیں، یاد رکھیں، اس میں لکھا کہ بھائی والد کا اتنا بڑا حق شریعت نے رکھا، کیوں؟ دو وجہوں سے رکھا۔ جس طرح اب اور رب، دیکھیں وزن دونوں کے ایک ہے نا، اب باپ کو کہتے ہیں، رب رب نا۔ اللہ بندوں کو کھلاتا ہے بغیر کسی لالچ اور اس کے بدلے کے، سب کو کھلا رہا ہے، اور فرمایا کہ یہی صفت اللہ نے والد میں رکھی ہے، اپنے بچوں کو وہ کھلاتا ہے بغیر کسی لالچ کے، وہ کچرا بھی اٹھاتا ہے، وہ دھوپ گرمی سردی میں گینتی بھی مارتا ہے، کنکریٹ بھی توڑتا ہے، وزن بھی اٹھاتا ہے، باری سے باری کام کرتا ہے، کس کے لیے کرتا ہے؟ اولاد کے لیے کرتا ہے۔ تو رب جس طرح مخلوق کو بغیر کسی بدلے اور لالچ کے کھلاتا ہے، یہ صفت اللہ نے باپ میں رکھی ہے کہ اپنی اولاد کو بغیر کسی بدلے کے، بغیر لالچ کے کھلاتا ہے۔ تو کسی کہنے والے نے کہا تھا نا کہ رب بھی ایک ہی اچھا لگتا ہے، اب بھی ایک ہی اچھا لگتا ہے۔ جس طرح ایک رب جو ہے والا جو ہے نا وہ موحد ہوتا ہے، ایک اب والا کیا ہوتا ہے؟ حلالی ہوتا ہے۔ اب اور رب ایک ہی ہونے چاہیے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ تائید پیش کر دی نا، اس کو کہتے ہیں تائید، کہ مسئلہ توحید کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، رسول اللہ کوئی نئی نہیں ہے، قرآن نیا نہیں ہے، کہ بھائی اس کی تائید پہلے لوگوں سے لے لو، اس کو تو مشرکین یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ بھی مان چکے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی یہود اور نصارہ، یعرفونہ، اس قرآن کو، اس دین کو، اس نبی کو وہ پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا پہچاننا، ایک ہوتا ہے ماننا۔ پہچانتے تھے حق ہے لیکن ظالم مانتے نہیں تھے۔ بیٹوں کے ساتھ اس لیے کہنا جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے کہ کوئی بھی شخص 1,00,000 کے مجمع میں سے اپنی اولاد کو پہچان کے باہر نکال لے۔ پہچانتے تھے کہ یہ نبی حق ہے، قرآن حق ہے، توحید حق ہے۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، لیکن وہ لوگ جنہوں نے خود کو خسارے میں ڈال دیا وہ ایمان نہیں لاتے، وجہ کہ اللہ توفیق چھین لیتے ہیں۔ میں نے آپ کو پچھلے جمعے میں بتایا تھا نا کہ آخری درجہ جب حاصل ہو جاتا ہے، پہلا درجہ ہوتا ہے ریب کا، شک، انسان شک کی سیڑھی پر جائے تو دوسرا درجہ ضلال، شک میں گیا تو پھر گمراہی کے درجے میں، اور ضلال کے بعد جدال،
پھر وہ باس مباحثے پہ آئے گا، توحید کے مقابلے میں دین کے خلاف وہ باس مباحثہ کرے گا، کفر کو ثابت کرنے کے لیے، شرک کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو ریب، ضلال، جدال، اس کے بعد ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ پھر اللہ جب مور لگا دیتے ہیں تو پھر ایمان کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بعض ایسے کافر ہیں آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں بات برابر ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ دلوں پر مور لگا دیتے ہیں۔ اس چیز سے یاد رکھیں، ڈریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ توفیق کسی سے چھین لے۔ یاد رکھیں انسان جو چاہے کر لے۔ وہ بڑے بعض اوقات عجیب جملے ہوتے ہیں نا کہ اللہ ڈنڈے تو نہیں مارتا، سوٹے تو نہیں مارتا۔ اللہ اپنے گھر کے جس کے لیے دروازے بند کر دے، مسجد میں آنے کی توفیق چھین لے، تو اس سے بڑا بھی کوئی عذاب ہو سکتا ہے، اس سے بڑی ناراضگی بھی کوئی ہوتی ہے۔ آپ کسی کو اپنے گھر سے روک دیتے ہیں تو یہ نفرت کی نشانی ہوتی ہے نا، ناراضگی کی نشانی، بھائی میرے گھر آئندے کے بعد نہیں آنا۔ اللہ سجدے کی توفیق چھین لے، گھر آنے کی، اپنے گھر میں آنے کی توفیق چھین لے، اس سے بڑی ناراضگی اور وبال یا خسارہ کیا ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیں۔ ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ مطلب اس سے بڑا ظالم کوئی بھی نہیں ہے۔ ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ایک آدمی سب سے بڑا جھوٹ یہ بول رہا ہے کہ یہ حاجت روا ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ بیٹیاں بیٹے دیتا ہے، یہ حاجتیں پوری کرتا ہے، یہ مشکلات دور کرتا ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ یہ۔ او کذب بآیاتہ، آیات کی تکذیب کرے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک یہ ظالموں کو کامیاب نہیں کرتا۔ انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہے، یاد رکھیں۔ آپ نے تو نام سنا ہوگا، یہ حسن بصری تابعین میں سے کثیر صحابہ کو دیکھنے والے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ بہت مشہور تابعین میں سے، اور تفسیر پر ان کا بہت کام ہے۔ تفاسیر میں ان کے بہت حوالے ملتے ہیں، مختلف تفاسیروں میں لکھا ہوتا ہے کہ اس آیت کی روشنی میں جو حسن بصری نے یوں لکھا، حسن بصری نے یوں لکھا۔ ایک تفسیر ہے، یہ محمد علی صابونی صاحب گزشتہ 2 سال پہلے جو ہے یہ ترکی میں فوت ہوئے۔ اصل شام کے تھے، وہاں سے پھر ہجرت کر کے ترکی میں آئے، یہاں تھے، ادھر بھی تعلیم و تعلم سے وابستہ رہے تو پھر فوت بھی ہو گئے۔ بہت بڑی کتابیں لکھی انہوں نے جی، ہمارے یہاں مدارس کے نصاب میں پڑھائی جاتی ہے۔ التبیان فی علوم القرآن، یہ محمد علی صابونی صاحب کی ہے، اور 3 جلدوں میں انہوں نے کربی تفسیر لکھی ہے، صفۃ التفاسیر۔ اس میں انہوں نے لکھا نا انما المشرکون نجس، ان کے تحت بڑا سخت جملہ لکھا ہے، من صافح مشرکا فلیتوضا۔ ان کا قول نقل کیا ہے، وقال الحسن البصری من صافح مشرکا فلیتوضا، کہ مشرک سے اگر آپ مصافحہ کریں تو وضو دوبارہ کیا کریں۔ اتنی سخت یعنی مذمت بیان کی۔ شرک یاد رکھیں بری چیز ہے، آپ کے سارے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ اللہ ہم کو عقیدہ توحید نصیب کرے، یاد رکھیں۔ اب دیکھیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ مانا، جس وقت کھڑے ہوئے طائف پر جمع کیا تو سب سے پہلے اپنا کردار پیش کیا تھا رسول اللہ نے۔